کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہو جائے، اور جب وہ سچ مچ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے ہی ماں باپ کو اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ تلک کو مسلسل آزمانے سے تلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے؟ ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری غلطیاں جان کر بھی۔ زندگی میں کچھ چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ سب مطلب کی باتیں سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیے، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنی پڑے۔ ہر درد انسان کو سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور تہجد کا پہلا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرے نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ جن سے روحیں وابستہ ہو جائیں ان سے دل بھرا نہیں کرتے۔ واسطہ پڑے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے ہر شخص خاندانی ہوتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نفس ایمان نہیں، اپنی سوچ اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی حاجت کے لیے اہل دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پہ کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کامظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ وہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں، لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ سہنا تو جانتے ہیں مگر درد دینا نہیں جانتے۔
اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار اور محبت شامل ہو۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ وہ رب ہے نا، اس کے لیے برداشت کرتے جاؤ، اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت بہترین ہے۔ وہ جانتا ہے نا تمہارے خلوص کو، اتنا کافی ہے۔ دل زخمی کرنا پڑتا ہے مگر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب بدل جائے۔ جب ہم کسی سے جذباتی لگاؤ کھو دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا عام ہے۔ یہ ہماری محبت اور ہماری جوش ہی ہے جو لوگوں کو بہت خاص دکھاتے ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ کسی کا ماضی نہیں، حال دیکھو۔ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ مٹایا اور نہ بلایا جا سکتا، بس تسلیم کیا جا سکتا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ بس اتنا یقین رکھیں جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کئی بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے۔ کسی کا تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ جب ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں تو ہر شے خود سے زیادہ بڑی اور وزنی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہر شے خود سے چھوٹی اور ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اور اس سے محبت کرو جو تم سے کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ کبھی آنسو، کبھی سجدہ، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کرو موڑ دیا جاتا ہے۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو غائب بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔